بھیا آپ لوگ ماسک لگا لیجیے ورنہ تک جائیں گے بڑی مشکل. دیکھیے آپ لوگ کووڈ کی جو گائیڈ لائن ہے اس کا پورا پالن کریں کہ سب لوگ ماسک لگا لیں اور جو نہیں اقدامات ہیں وہ اپنے رومالوں کو باندھ لیں. دیکھیے ہمیں بہت خیال رکھنا ہے. راجیہ سرکار کی اور سے جو گائیڈ لائن جاری ہوئی ہے اس کا بھی ہم لوگ پوری طریقے سے پالن کریں گے. اور جو لوگ ماسک زیادہ بھول رہے ہیں وہ یہاں باہر ماسک موجود ہے آپ اس کا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم جب بھی کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں آئے کریمہ کی تلاوت کے ذریعے سے کرتے ہیں. آئیے میں آواز دے رہا ہوں عالی جناب مولانا جناب ابن عباس صاحب اللہ کی خدمت میں جو آئیں اور تلاوت حدیث قدس کے ذریعے سے پروگرام کا آغاز کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة. فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم
ما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقلت يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله
أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات ابھی آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کیا. اب آئیے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ نثر کا معاملہ چل رہا تھا لہذا میں چاہتا ہوں کہ نظم کے ذریعے سے آپ حضرات کے قلوب کو منور کیا جائے. میں گزارش گزار ہوں عالی جناب اعجاز زیدی صاحب اللہ سے تشریف لیں اور اپنے کلام کے ذریعے سے سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں. میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ یہ انجمن وجہ مطلوبیہ کے شاعر بھی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مومنین سے گزارش ہے کہ وہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم احمد زیدی صاحب جن کی کوشش و کاوشوں سے یہ مدرسہ عمل میں آیا تھا ان کے لیے اور دیگر ناصر بھائی ہمارے جنہوں نے بڑی اس مدرسے کے لیے محنت کی تھی ایک سورہ فاتحہ ان لوگوں کے لیے پڑھ کے بخش دیں. خدا ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وہ بیگ لگا دوں کچھ پیچھے بھی کر شاعر انجمن ہے آپ کو بیٹھے کا سب کو ہٹا تو کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا چشم حق میں ان کی کیا توقیر ہے چشم حق میں ان کی کیا توقیر ہے کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا بھول جو میرے باپ کی جان کیا بتائے کوئی قرآن کے سوا چشم حق میں ان کی کیا توقیر ہے کون کہہ سکتا ہے عابد کے سوا
क्या चीज है मुल्क मेरे बाप की क्या चीज है। कथा गान के हवाले से मुलायदा खास तौर से कि नक्श होता है जिनकी नस्लों में, मुलायदा नक्श होता है जिनकी नस्लों में, कब अली पर वो जान देते हैं। नक्श होता है जिनकी नस्लों में, कब अली पर वो जान देते हैं। और जिनका रिश्ता है कुल्ले ईमान से वो मुकम्मल अजान देते हैं। वाह 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 वाह। ये शेर फिर पढ़ दीजिए, अभी टाइम है अदा। नफ्स होता है जिनकी नस्लों में, कब अली पर वो जान देते हैं। और जिनका रिश्ता है कुल्ले ईमान से वो मुकम्मल अज़ान देते हैं। मोहम्मद वाले कि बे अली के भला कि बे अली के भला ईमान में क्या रखा है। बे अली के भला ईमान में क्या रखा है। और पढ़िए मज़मून को उन्वान में क्या रखा है। पढ़िए मज़मून को उन्वान में क्या रखा है। ये मौलाना कि आगे काबे को बनाया है अली ने आके काबे को बनाया है अली ने कुरान। हो न कुरान तो जुल्तान में क्या रखा है। हो न कुरान तो दान में क्या रखा है। और गर्मी हुब्बे अली रखे है मुझको जिंदा। गर्मी हुब्बे अली रखे है मुझको जिंदा। वरना इस खून के दौरान में क्या रखा है। गर्मी हुब्बे अली रखे है मुझको जिंदा। वरना इस खून के दौरान में क्या रखा है। ये मुलाज़ात के हवाले से कि जिसको भी जाना है जाए सुए काबा, लेकिन जिसको भी जाना है जाए सुए काबा, लेकिन बिन बुलाए हुए मेहमान में क्या रखा है। जिसको भी जाना है जाए सुए काबा, लेकिन बिन बुलाए हुए मेहमान में क्या रखा है। कि दस्त है डर की अंगूठी का है सारा सदका। दस्त है डर की अंगूठी का है सारा सदका।
सच तो ये है कि सुलेमान में 11 सच तो ये है कि सुलेमान में 11 था है सच तो ये है कि सुलेमान है मुनाफिक तू कहाँ और कहाँ बागे ना ऐ मुनाफिक तू कहाँ और कहाँ बागे ना तेरे इस उल्ट के अरमान में क्या रखा है तेरे उल्ट के तेरे अमाल का पल्ला हो गरा क्या वायद तेरे अमाल का पल्ला हो गरा क्या वायद ये भी तो देख के मीज़ान में क्या रखा है तो देख के अंजुमन हुसैन मदीना के शायर जनाब एजाज ज़ैदी साहब बारगाह इमामत में नज़रान अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं मुअद्दिबाना गुज़ारिश गुज़ारूँ अंजुमन हुसैन मदीना के नायब सदर जनाब हसन याकूब साहब की खिदमत में जो जिला अधिकारी लखनऊ के सलाहकार हैं और ज़ाहिर है कि वो CM से मुसलसल मीटिंग करते रहते हैं और शिया कौम को बेइंतहा उनकी वजह से फ़ायदा होता है। मुअद्दिबाना गुज़ारिश है जनाब हसन याकूब साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस मुबारक मौके पर चंद जुमले कहें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलवात। आज एक अच्छा खुशी का मौका है। कल शाम को अंजुमन गुलशन दुनिया के मोहतरम ने हमको इत्तला दी कि पूरा कॉलेज प्रैक्टिकल इनिशिएटिव मौलाना सैफ अब्बास साहब के ट्रस्ट और अंजुमन गुलशन दुनिया साहब के कोऑर्डिनेशन के तौर पे आज इसका इनॉग्रेशन है। नाम भी बहुत अच्छा लगता है मैं ज़ाती तौर पे जो मेरा एक्सपीरियंस है ट्रस्ट बहुत से हैं हिंदुस्तान में लाखों करोड़ हैं और जीवन हाई मार्केट में बहुत लेकिन इंसान वो है जो वक्त की नज़ाकत को लेते हुए अपने को तब्दील करे और इनिशिएटिव ले। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ केयर सिस्टम की। दुनिया में वहाँ फैली है, हर आदमी मालूम है कि हर आदमी कोरोना के दौर में परेशान रहा। इस दौरान मैं तारीफ करूँगा मौलाना सैफ अब्बास की विजनरी थॉट थी और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव की जो भी आगे आए और सोचा कि एक थेरेप्यूटिक क्लिनिक खोला जाए और ख़ास करके ये लोकेशन ऐसी है जो बहुत ही कैंटी पॉपुलेशन है जिसका फ़ायदा भी है खास करके कम्युनिटी के जो आसपास रह रहे हैं बहुत ज़्यादा होगा। और अंजुमन के सिलसिले से बात करूँ तो अंजुमन हाई मासूमी का काम है मौला का मासूम करना ज़्यादा लखनऊ में मशहूर है। लेकिन जब ऐसे मामला से भी आगे आना ताकि अंजुमन के जरिए सोसाइटी को सर्व करें, ह्यूमनिटी को सर्व करता है। ये बहुत नेक ख्याल है। मैं मुबारकबाद दूँगा भोले साहब को, आले दादा को, चीनी साहब को और भोले दरान बाकी के मौलाना सैफ अब्बास साहब को। उनके मालूम पड़ा और भी कई इनिशिएटिव कई मदद से एजुकेशन के हवाले से चल रहे हैं। मैं यहाँ जब आ रहा था मैंने गाड़ी में लखनऊ से बात करी कि साहब देखिए कोरोना का दौर है और वैक्सीन ही सहारा है। तो क्योंकि मुहर्रम करीब है मेरी तजवीज़ मौलाना से उनके मजदूरियाँ के उस दौरान कि मुहर्रम के आने से पहले हम चाहते हैं अंजुमन उनके मजदूरियाँ का हर एक मेंबर वैक्सीनेटेड ताकि जब 10 दिनों में हम लोग बाहर निकले तो कम से कम जान तो बच पाए। आइसक्रीम की लेकर रिपोर्ट है 95% जान बच सकती है।
اور ابھی لکھنؤ میں آج کی ڈیٹ میں 31% 15 लाख लोगों نے सही लगाई है। اور جس میں اگر اپنی کمیٹی کی پارٹیسپیشن کریں تو شاید ہم لوگ بولنا بھی پسند نہ کریں۔ اگر مولانا اور انجمن کے عہدیداران صحیح سمجھیں تو اگلے ہفتے میں یہاں یہ مجھے کہہ دوں گا کہ کیمپ لگا دیں، اور ڈیڈیکیٹڈ کیمپ لگا کے میں چاہتا ہوں کہ پہلا ایک میسج ہے سوسائٹی میں، انجمن مسلم دنیا کی پوری ویکسینیٹڈ ہے، اور تمام کیونکہ تبھی میں دیکھ رہا ہوں ساری کمپنی اب ایڈورٹیزمنٹ کیسے کر رہی ہیں کہ ہم فلی ویکسینیٹڈ ہیں، ہم سیف ہیں۔ تو ہمارے ہائے ماسنی کے انجمن کے عہدیداران، ہمارے رابع بیاض، ہمارے سنگت، شاید ہمارے بہت ہی آگے لگوا رہی ہے تو بہت اچھی بات، دوسرا بھی لگوا رہی ہے۔ تو بس میری گزارش ہے کہ اگر یہ انیشیٹو لے، اور دوسری چیز کیونکہ میں سرکار سے ذاتی سرکار کا آدمی نہیں ہوں، لیکن سرکار کا آپ کہہ سکتے ہیں کنسلٹنٹ کے ساتھ مولانا صاحب عباس کو میں سجیشن دوں گا کہ ماشاء اللہ اچھے کام کر رہے ہیں، آپ ایک آکسیجن پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں اپنے کی مدد سے۔ آج کی ڈیٹ میں 528 آکسیجن پلانٹ اتر پردیش میں لگا دیے گئے ہیں، لیکن ایک کمیٹی کے لیے اگر آپ لگا دیں، ایک وڈ بھی اوپن فار ایوری ون، کیونکہ پالیسی میں نہیں ہے 25% کی چھوٹ بھی گورنمنٹ دے رہی ہے، ڈیفیکلٹ میں کون سی طور پر۔ باقی ہماری مبارکباد اور نیز خواہشات کہ یہ مدرسہ اور یہ چیریٹیبل کلینک جو اور ڈاکٹرز انوالو ہیں، ڈاکٹر صفی حسن صاحب ہیں، ہمارے پرانے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ، یہ بھی انوالو ہیں، تو بہت ہی اچھے سے ایڈمنسٹریشن ہوگا ان کا۔ باقی یہ نہیں خواہشات بتائیں۔ انجمن گلشن مدنیہ کے نائب صدر جناب حسن یعقوب صاحب فرما رہے تھے، ایک گزارش اور بھی ہے کہ ہمارے اس پورے ایریے میں یعنی کلبہ عابد وارڈ میں ایک بھی MBBS ڈاکٹر نہیں بیٹھتا ہے۔ اس کی پریشانی ہے کہ جو نیم حکیم خطرہ جان ڈاکٹر ہیں وہ بیٹھتے ہیں، ان سے کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک MBBS ڈاکٹر چاہے ہفتے میں 2 دن ہی یہاں بیٹھے تو جو لوگوں کو میڈیکل بنوانا ہوتا ہے انہیں دوسرے ایریے میں جا کے جو پریشانی جھیلنا پڑتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرات انجمن گلشن مظلومیہ کے لوگوں کو بھی مبارکباد، اور خاص طور سے جناب مولانا سیف عباس نقوی صاحب کو بھی مبارکباد کہ آپ نے اس اسپتال کو یہاں پر کھولا ہے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سیف عباس نقوی صاحب عالیہ غفرامات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اس مبارک موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ پر محمد وآل محمد نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس وقت ہم لوگ جس تقریب میں بیٹھے ہیں یہ ایک ایسی تقریب ہے کہ جب ہم اگر 2 مہینے پہلے اپنے کو دیکھیں تو کیا کیفیات بہت نزدیک سے ہم نے دیکھا کورونا کی لہر کو، اور سب نے دیکھا، اور یہ حالت تھی کہ میں بالکل کہہ رہا ہوں، اگر کوئی پرسنلی پوچھے تو میں نام بتاؤں گا، جو آدمی اسپتال خرید سکتا ہے وہ کہہ رہا تھا 1 بیڈ دلوا دوں۔ کسی کو پرسنلی پوچھنا میں نام بتا دوں گا کون آدمی کہہ رہا، اور اس کی استعداد ہے نہیں اسپتال خریدنے کی۔ سمجھ گئے؟ یہ حالت تھی۔ آکسیجن کے لیے لوگوں نے کتنی محنت کی اور سب تھا۔ اتفاق ایسا اس وقت کچھ نہیں تھا، تو یہ مدرسہ جو ہم نے آپ کی بستی میں بنایا، اور اس میں نے احمد صاحب کے پنجم کے موقع پہ کہا تھا کہ احمد زیدی کی ذات ایسی ہے جنہوں نے اللہ کا گھر مسجد بھی بنائی، جنہوں نے حسینیہ امام حسین کی ادا کے لیے بنایا، اور جنہوں نے بچوں کی تعلیم کے لیے مجھ کو لا کے یہاں کھڑا کیا، اور انہوں نے جتنی محنت کی وہ ہم جانتے ہیں اور بتا چکے ہیں زبانی لوگوں سے کیا کیا محنت کی۔ بہت بیچارے محنت کرتے تھے، اللہ ان کو یقینی طور پر، اور اتفاق اور بتائیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بنا کے ہم ساتھ لے جائیں گے، ایسا آپ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں اب ان کو جو اجر وہاں مل رہا ہوگا وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے محنت کی بارہ۔
تو میں یہاں آیا اس قصبہ پرسی کے عالم میں دیکھنے اس مدرسے کو، حالانکہ میرے زیر نگرانی ہے، اور اس کورونا کال میں بھی جو یہاں کے ٹیچر تھے، اسٹاف تھے، سب کو تنخواہیں ملتی رہی الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے۔ مولا کا کرم ہے کہ مدرسہ بند رہا، سب کچھ رہا، لیکن تنخواہیں کسی کی نہ روکی گئی نہ کاٹی گئی۔ یہ بات بتاؤ تو کھڑا ہوا تھا آج سے 15 سال پہلے ذیشان صاحب نے ایک مجھے راہ چلتے مشورہ دیا تھا، پوچھئے گا ان سے، بہت اہم مشورہ تھا اور اس پہ کام میں نے کر دیا۔ اب باقی جو لوگ اس کا شیئر لے رہے ہیں کہ صاحب میں نے کیا، ویسے ہی اس کے کلینک کے لیے ان کے بھائی نے مجھ سے کہا، میں کھڑا ہوا تھا، یہ پتائی ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تو یہ اونچے مظلومیہ کے جو بھولے صاحب ہیں، مولانا کلینک کھول دیجیے یہاں پہ۔ اچھی بات تھی اور وقت کی ضرورت بھی تھی، میں نے فوراً ہی اس کو پر کیا، اور اہل محلہ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ڈیلی آ کے خود کام کیا اور کسی طریقے سے اس منزل تک پہنچایا کہ یہ کھل، حالانکہ میری یہ لائن نہیں ہے، اور یہ آج الحمدللہ کیونکہ جو غفرآباد فاؤنڈیشن ہے، یہ ہمارے اجداد جتنے بھی شیعہ ہیں بر صغیر، کوئی جناب غفرآباد سے منہ نہیں موڑ سکتا، کیونکہ آج شیعہ جو وہ کہہ رہے ہیں اپنے کو، یہ انہی کی دین ہے، ورنہ تو وہ جو ہیں انہی لوگوں کے ساتھ بھلے ہوئے تھے، رمضانی کا بکرا ہو رہا تھا، نہ عزاداری معلوم تھی، نہ ولایت معلوم، سمجھ گئے؟ تو انہی کے نام سے ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ خدمت کی جائے، کیونکہ جو جیسا کرے اس کو ویسے ہی یاد رکھا جائے، تو اسی میں چل رہا تھا۔ تو چنانچہ میں نے اس کے لوگوں سے بات کی کہ بھائی اگر آپ لوگ تعاون کریں تو یہاں پر اس طریقے سے ایک چیریٹی کلینک ہو جائے، الحمدللہ وہ سارا ہو گیا، اور میں کوئی کہتا نہیں ہوں اور باتیں نہیں کرتا ہوں کہ میں نے کیا کیا، جو کر رہا ہوں وہاں کے لیے کر رہا ہوں، یہاں جو ملنا ہے وہ جانتے ہیں کیا ملے گا، یہاں سب جانتے ہیں یہاں کیا ملے گا، کرنے کے بعد سب کو معلوم ہے، تو یہاں کی ہمیں پرواہ بھی نہیں رہتی ہے اور نہ ہم نے کبھی پرواہ کی، ہم جو کر رہے ہیں وہ وہاں کے لیے کر رہے ہیں، وہاں لیں گے وہاں ملے گا، کیونکہ عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلیل اور رسوا بھی وہی کرتا ہے۔ بھارت کی ساری چیزیں ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب، ہمارے ڈاکٹر سید حسن صاحب، ان سے گفتگو کی، انہوں نے ادار کیا، اور اس کے بعد دوسرے ڈاکٹروں سے میٹنگ ہوئی، تو فی الحال ابھی جو شروعات ہم نے کر دی ہے وہ انشاءاللہ کل سے 10 بجے سے 12 بجے صبح یہ کلینک چلے گی، پرچہ بنے گا، دوا فری ملے گی، ٹھیک ہے، یہ ایک پروگرام ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کچھ آپ بھی باتیں رکھیے گا، سب کی طرف سے میں ہی بولوں گا، لیکن 2-4 دقیقے اس بات کا ہے، مجھ کو بھی گرمی لگ رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی گرمی لگ رہی ہے، سمجھ گئے، لیکن وہ مائک کو ملنی وانا میرا مائک والا حساب نہیں ہے کہ مائک مل گیا تو میرا ہے، 2-3 باتیں کہنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے یعقوب صاحب کے جو فرزند ہے، حیدر یعقوب صاحب کے فرزند، ان کی بڑی اچھی تجویز تھی جو انہوں نے اپنی انجمن کے لیے دی ہے، اور میں یہاں سے میسج دینا چاہوں گا ساری انجمنیں اس کام کو انجام دیں، چونکہ 2 مہینے 8 دن تک ان کو مختلف جگہوں پہ جانا ہے، رات میں 10 وعدے کرنا ہے، تو یہ مشن جو ہے ساری انجمنیں لیں، انہوں نے اپنی انجمن کہا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ساری انجمنیں جو ہے وہ ویکسین لگوا لیں تاکہ محفوظ رہیں، اگر خدا نخواستہ چپیٹ میں بھی آئے تو بہت کم اثر ہو، مائنر سا اثر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ہم نے رکھا ہے فیسلٹی کو، وہ یہ رکھا ہے، ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو بخار چڑھا، ڈرے بیٹھے ہیں، دوا نہیں کھا رہے ہیں، یہ غلط ہے، اسی میں نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ذرا سی بھی تکلیف ہے، اب لوگ جائیں گے، ارے صاحب کورونا کی جانچ کرے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، پریشان نہ آئیے، ابتدائی جانچ یہاں ہو سکتی ہے، نہ لائن لگانا پڑے گی نہ پرابلم، تاکہ اگر آپ کا آکسیجن لیول ناپ لیا گیا، آپ کا وہ ناپ لیا گیا، خدا نخواستہ آپ مینٹین کیے ہوئے تو کوئی بات نہیں، بخار کی دوا لیجیے چلے جائیے، لیکن اگر ذرا سا بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ پھر اس کے بعد آگے اپنے قدم کو بڑھا سکتے ہیں۔ جو نقصان ہوا ہے انسانیت کا وہ صرف اسی میں ہوا ہے کہ وہ 4-6 دن اس کو لے کے ٹہلے، جب بڑھ گیا تب وہ اس طرف گئے کہ صاحب ارے کورونا ہو گیا اور یہ ہو گیا، ہو گیا۔ لہذا میں یہی کہوں گا، خدا نخواستہ اللہ کا شکر یہ ہے امام زمانہ کے وجود کا یہ اثر ہے
کہ بہرحال بہت بڑی परसेंटेज में हमारी कौम मजलिसें भी कर रही है और महफूज भी है। इंशाअल्लाह उनका साया हमारे ऊपर बाकी है, दायम है, कायम है, महफूज रखेंगे। लेकिन उन्हीं ने बतलाया, अल्लाह और रसूल ने बताया कि एहतियात करो। एहतियात उन्होंने दिया है और उसी एहतियात का तकाजा है कि वुज़ू से रोक दिया का तयम्मुम कर लो, रोज़े से रोक दिया कि रोज़ा छोड़ दो, बाद में रोज़ा रख लेना। तो ये एहतियात के तकाजे होते हैं, उसके ऊपर हमको अमल करते रहना है। और उसी के साथ साथ ये बात जब यकीनी तौर के ऊपर है, मैं यहाँ आता हूँ, जय दफ़ा भी आया, मेरे मास्क हाथ में रहा या चेहरे पे रहा, ये मास्क ज़रूर पहने रहें। और इन तमाम चीज़ों को आप जो कोरोना की बताई जा रही हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ये है वो है, सब मैं कहता हूँ कोरोना बिल्कुल गलत है, लेकिन जो आजकल चल रहा है आप उसको फैशन समझ के कर लीजिए, समझ के फैशन समझ के ले लीजिए उसको। तो ये दो चार चीज़ें जो हैं इनको हमको अपना लेना चाहिए और उसके ऊपर अमल करते रहना चाहिए। और बहरहाल मैंने एक बात ये भी कही थी कि ये मदरसा जो है कि आज इसको लोग बहुत ही अच्छे से कबूल कर रहे हैं। मदरसे में मदरसा इंसान की रूह के लिए तरबियत दी जाती है। अब मदरसा ये 2 in 1 हो गया, रूह की भी तरबियत करेगा और जिस्म को भी देगा, सेहत देगा। लिहाजा मदरसा जो है वो मदरसा भी चलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से क्लास शुरू भी हो गए हैं और नीचे 2 कमरे सुबह के वक्त में वो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि जिस्म का भी इलाज हो सके। और उसके अलावा जो 1-2 बातें और आपसे कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, माशाअल्लाह जो समझदार लोग हैं। आज आया हूँ, मैंने बना दिया है, यहाँ 50,000 लाख रुपए लगा के पुताया, ये किया, बुला के रख दिया। बनाना बड़ा काम नहीं है, उसको चलाना संभालना बड़ा काम है, समझ गए? आज हो गया ठीक है, और उसके बाद उसको जो है सबसे बड़ी क्वालिटी होना चाहिए। और ये मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मैंने इसमें कितनी मेहनत की, किस तरीके से बनाया, बहरहाल ये अहमद साहब जानते हैं या मैं जानता हूँ। मैं यहाँ पिछले 8-10 साल तक आई हूँ, मदरसा चल रहा था, मैं नहीं आया। अब इधर कोरोना काल में फिर जब ये पता चला कि साहब वो, अब एक मिसाल देता चलूँ, थोड़ी सी कड़वी बोलता हूँ, उसको भी सुनिएगा आप। पीछे छज्जा झुक गया, समझ गए? सबके मकान बन गया, मदरसा जाए झूले भाड़ में, छज्जा झुक गया, मिट्टी दब गई मांगी। आगे कभी अब नौबत ये आ गई है, सबको पानी मिल जाए, मदरसे के ऊपर टंकी लाके रख दी गई, समझ गए? अब बुनियाद में पानी मर रहा है, जो मदरसे का हाल हो वो अल्लाह जाने, मौला जाने, हमारा काम होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ ये जो बात कही हमारे इन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़ी आबादी है, सिर्फ इसलिए ये काम हो रहा है ताकि पूरी बड़ी आबादी इससे फ़ायदा उठा सके, इसका अच्छा मसरफ कर सके। और इसकी निगरानी, इसको देखना पर महल्ले का आदमी नहीं देख सकता। आप हैं माशाल्लाह से, जो हमारी अंजुमन है गुच्चे मजलूमिया, ठीक है, आप लोग हैं, देखिए इसको, मेहनत कीजिए, ये सबसे अहम चीज़ है, इसके ऊपर खास तवज्जो दीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। वरना मैंने बना दिया, जैसा जैसा इस्तेमाल कीजिए। मैंने तो कल यहाँ की झाड़ियाँ भी नुचवाई, यहाँ पेड़ भी लगवा दिए, सब करवा दिया, मैंने सारा कार्यक्रम किया, सब गवाह है मेरा। अब इसको संभालना, इसको बढ़ाना जिम्मेदारी है, इसको और खूबसूरत बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके ऊपर आपको कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश का हम आपके साथ हैं और अल्लाह का शुक्रिया है कि किसी भी काम में हम आपसे, समझ गए, एक ज़बान से और दूसरे आपके खुलूस के तलबदार हैं। पैसे का मुझे कोई मुतालबा नहीं, जो जा काम करता है पैसा उसको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, ये बात याद रखिए। हाँ, क्योंकि सब जानते हैं आप कि पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है। काम आदमी का बोलता है, जब काम करता है तो पैसा नहीं। खुलूस और ज़बान, इन दो से आप मदद करिए, बाकी काम हमारा है। बस अब चूँकि वो एक रस्म होती है कि वो साहब एक फीता काटा जाए
ورنہ ہمارے کیا افتتاح تو حدیث نساء سے ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن اب وہ رسم جو ہے فیتے والی اس کے لیے، اور بہرحال ہم کسی کے ساتھ آپ لوگوں کے دعاؤں کے طالب ہیں، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ چونکہ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ کلینک زیادہ چلے، خدا نخواستہ زیادہ چلے، اللہ کرے لوگ بیمار نہ ہو، اللہ کرے لوگ صحت یاب رہے، اللہ کرے لوگ تندرست رہے، یہی ہماری دعا ہے۔ اور بارگاہ الہی میں یہ دعا گو ہے کہ خداوند عالم یہ کورونا وبا جو ہے یہ جلد سے جلد دنیا سے ختم کر دے، اور ہم اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی، چونکہ ہمارے حسن صاحب نے کہا بھائی یہاں بھی تو ہے، ڈاکٹر ضیاء اندر بیٹھی ہیں، ڈاکٹر زائم بیٹھے ہوئے اندر، اور زیدی صاحب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں سے میری صرف یہی درخواست ہے کہ یہ قوم کا اور ملت کا کام ہے، اس کو اپنا کام سمجھ کے انجام دیتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس کے لیے کیسا پدس جناب مولانا سیف الطاف نقوی صاحب، انجمن گلچہ مخدومیہ کے فاؤنڈر ممبر یوسف زیدی صاحب، نائب صدر جناب حسن یعقوب صاحب کے دست مبارک سے اس کلینک کا افتتاح ہوگا، جہاں سے مومنین انشاءاللہ شفا پائیں گے۔ تمام علماء تشریف لا چکے ہیں، انجمن گلچہ مخدومیہ کے عہدیداران بھی یہاں پر تشریف لائیں، اور آپ سبھی حضرات کا انجمن گلچہ مخدومیہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ٹرسٹ کی جانب سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں۔ اس کلینک کا افتتاح ممتاز العلماء جناب مولانا سیف الطاف نقوی صاحب، انجمن گلچہ مخدومیہ کے فاؤنڈر ممبر یوسف زیدی صاحب، جناب عمران اختر بھولے صاحب جنرل سیکریٹری، اور انجمن گلچہ مخدومیہ کی تمام افراد کی موجودگی میں اعلی غفرامات کے دست مبارک سے محمد آل محمد نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ اس مدرسے کے بانی جناب احمد زیدی صاحب، جناب ناصر بھائی جنہوں نے بڑی خدمات کی ہے، اور دیگر مومنین جن کا تعاون اس مدرسے کے بنانے میں ہوا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت پڑھنے کی زحمت دعا فرمائیں۔ حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ وہ چائے نوش فرما کر ہی تشریف لے جائیں۔